کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل جو فقہ کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ریحے بنا ہوا ہے، ریحے میں اس لیے بتا رہا ہوں، امام شافعی کے اوپر بھی ریحے بنا ہوا ہے، امام مالک کے اوپر بھی ریحے بنا ہوا، لیکن جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا نا وہاں امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہے۔ یہ فرقہ واریت کی دلیل نہیں ہے، کیا ہے؟ کہتے ہو تبلیغی جماعت دین اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، دین اسلام کی نہیں، دیوبندی فقہ حنفی کی بھی تبلیغ نہیں۔ کیوں؟ آج جتنے بھی اپنے آپ کو ہمارے ملکوں میں حنفی کہنے والے لوگ ہیں یہ پکے درجے کے جھوٹے ہیں، یہ کوئی حنفی نہیں، نہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اوپر ہیں، یہ جھوٹی نسبت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچی گئی ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ جو حنفی کہتے ہیں وہ حنفی نہیں ہیں، امام اعظم کا یہ مذہب نہیں تھا جو آج کل کے ہمارے ملکوں کے حنفی مانتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، جھوٹ کی تو حد ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث ہیں، کچھ کہتے ہوئے نہیں بن پڑ رہا ہے، شیخ دیوبند ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ عامر عثمانی نے کہا تھا کسی زمانے میں، تجلی دیوبند کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا دیوبند کی تشریح کی تھی، کیا دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یہ اس میں، دیوبند کی شعر بنایا تھا عامر عثمانی، بہت بڑے رائٹر ہیں بھائی، دیوبندی وہ بھی تھے، دیوبند ہی کے تھے، لیکن ہمیشہ دیوبندیوں کے اینٹی لکھا، انہوں نے مخالف لکھا، تجلی مشہور ہے ان کا پرچہ نکلتا تھا، کہتے ہیں دغا کی دال ہے یاجوج کی ہے یہ اس میں، وفا فروشی کی ہے واؤ تو بدی کی بے اس میں، وفا فروشی کی ہے واؤ تو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلطاں ہیں، نعرے جہیم یعنی جہنم، جو اس کے نون سے نعرے جہیم غلطاں ہے تو اس کے دال سے دہقانیت یعنی جہالت، تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ لفظ تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر ناپسند بنا۔ میں حیرت میں رہ گیا، میں نے کہا یا اللہ، اتنا بڑا رائٹر، خود دیوبند شہر کا رہنے والا، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیوبند شہر میں خود اللہ کی قسم وہ بتا دوں خود دیوبند کے ہیں، کہتے ہیں کوئی بھی دیوبند کی عقیدے کا نہیں ہے۔ ہم نے کہا چراغ تلے اندھیرا، پوری دنیا میں دیوبند پھیلائی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک کیسٹ ملی، ایک مولوی تقریر کر رہا ہے، وہ اس میں تقریر کروا رہا ہے، وہ نعرہ لگا علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند، علماء حق زندہ باد، علماء دیوبند، علماء حق دیوبند۔ ہم نے کہا یہ علماء حق ہیں، یہ علماء سو اور علماء باطل ہیں جنہوں نے ایسی بدعقیدگیاں عوام الناس میں پھیلائی ہیں جس کی سعاد آج تک محسوس ہو رہی ہے، بدبو سے ہم پریشان ہیں۔ میرے عزیز، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ حنفی نہیں ہیں، یہ جھوٹے فقہ، جنہوں نے جھوٹی فقہ تیار کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے ولی اور پرہیزگار تھے ان کی طرف انہوں نے منسوب کی، وہ کتاب و سنت کے عامل تھے، یہ کتاب و سنت کے عامل لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال وہ ایک موضوع ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا۔ احمد بن کہتے ہیں کہ 300 رکعت نماز پڑھ، حضرت سعید بن جبیر ایک کو تھوڑی دیر سوتے تھے، امام احمد بن حنبل رہے 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کتنے بڑے بڑے ائمہ جو دین کے مہمات میں مشغول رہتے تھے، ہے نا، اتنے بڑے بڑے لوگ جو اپنی تجارتیں بھی کرتے تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی، ایسے لوگ ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ان میں پھنسیں گے۔ یہ کیا بتلانا چاہتے ہیں میرے عزیز؟ ایسے یہ جھوٹ ہے، یہ اتہام اور بہتان ہے ان ائمہ کے اوپر۔ اگر یہ سنت کے محب تھے اور یقیناً تھے، یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ یہ زکریا کی اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے۔ معراج ربانی صاحب کسی پر اعتراض کرنے کے لیے نہ جھوٹ بولنے سے چوکتے ہیں نہ ہی خیانت کرنے سے چوکتے ہیں۔ معراج ربانی صاحب ہر جگہ اپنا تعصب کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ ہر ویڈیو میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، تبلیغی جماعت پر اور دیوبند پر تعصب دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معراج ربانی صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کی دلیل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم لگا دیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگا دیا، اگر یہ فرقہ واریت کی دلیل ہے تو سب سے پہلے فرقہ واریت کو پھیلانے والے آپ لوگ ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کے گھر کا حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لے لیا کریں۔ آپ کے بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت بڑے عالم جانے جاتے ہیں، مولانا محمد جوناگڑھی صاحب، ان کی کتاب مشکات محمدی صفحہ نمبر 33 پر
وہی کام جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، وہی کام جوناگڑھی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صرف رحمۃ اللہ علیہ لگایا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم لکھا ہے۔ اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایسا کیا ہے، فرقہ واریت کی دلیل ہے، تو یہ تو کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ جوناگڑھی صاحب لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم، آپ دیکھیں یہاں پہ لکھتے ہیں، الحمدللہ ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عداوت میں انہیں برا کہنے اور برا جاننے سے پاک ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 33 پر اوپر ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگایا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم لگا رہے ہیں۔ اگر یہ کرنا فرقہ واریت کی دلیل ہے تو یہ تو آپ کے گھر والے کر رہے ہیں معراج ربانی صاحب۔ باقی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم لکھا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو سلف کے بہت سے اسکالر نے یہ کیا ہے۔ اگر یہ اعتراض بن رہا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فرقہ وارانیت پھیلانے کی دلیل بن رہا ہے، تو یہ تو سلف کے اسکالر اور علماء کر کے گئے ہیں۔ میں تو چاہوں اس پر بہت سے حوالے جات، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ، خود ان کے گھر کے بہت سے حوالے جات پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ الانصاب ہے، علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہی چیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھی۔ اگر یہ فرقہ وارانیت کی دلیل ہے تو یہ تو علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم، ان کی کتاب الانصاب، امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 562 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ کیا معراج ربانی صاحب یہ بھی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں؟ ویسے حوالے جات ہم بہت دے سکتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ حنفی جھوٹے ہیں، یعنی حنفیوں کے بارے میں کہتے ہیں جھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی نسبت لگا رکھی ہے۔ معراج ربانی صاحب، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ جھوٹ کون بولتا ہے، خیانت کون کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کون کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی نسبت لگا رکھی ہے، یہ آپ کا اتہام ہے۔ کم سے کم کچھ دلیل، کچھ حوالے جات تو پیش کر دیتے۔ بلا دلیل بات جب حجت ہی نہیں ہوتی تو آپ ایسے ہی الزام لگائیں گے تو ہم کیسے مان لیں گے؟ آئیے ذرا انہوں نے جو جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ دیا ہے ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اصل میں مولانا عامر عثمانی صاحب یہ دیوبند سے تو فارغ تھے، لیکن ان کا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور ابو العلا مودودی صاحب کے دفاع میں، یعنی انہوں نے تجلی میں بھی بہت مضامین لکھے، کتابیں بھی لکھی ابو العلا مودودی صاحب کے دفاع میں، اور ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو، اس کا تعلق دیوبندیت سے جوڑنا، یہ تو معراج ربانی صاحب کی ہی حماقت اور جہالت ہے۔ باقی یہ جو انہوں نے دھوکہ اور خیانت اور جھوٹ بولا ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں معراج ربانی صاحب اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نہ جھوٹ بولنے سے چوکتے ہیں، نہ دھوکہ دینے سے چوکتے ہیں، نہ خیانت کرنے سے چوکتے ہیں۔ مولانا عامر عثمانی صاحب نے 1957 میں اور فروری مارچ کے مہینے میں اشاعت خاص ایک رسالہ نکالا تھا بریلویوں کے رد میں، اور وہاں پر انہوں نے عثمانی صاحب نے 2 کردار جو ہے پیش کیے تھے، ایک جو ہے صوفی ٹاٹ شاہ بریلوی اور ایک ملا ابن العرب مکی۔ تو یہ جو شعر معراج ربانی صاحب نے کہا، تو اب انہوں نے خیانت اور دھوکہ کیا دیا ہے کہ جو شعر صوفی ٹاٹ شاہ بریلوی کا تھا، صوفی ٹاٹ شاہ بریلوی کا تھا، وہ جو ہے تو بیان کر دیا، لیکن جواب میں جو شعر ملا ابن العرب مکی دیوبندی نے جو شعر اس شعر کے جواب میں کہے اس کو بیان نہیں کیا، اس شعر کو بیان نہیں کیا، اور دیوبند شہر کے بارے میں آدھی بات تو نقل کر دی، لیکن جواباً جو اشعار عامر عثمانی صاحب نے لکھے اس کو پیش نہیں کیا، خیانت اور دھوکہ دیا، ایک طرفہ شعر کو پیش کر دیا۔ تو یہ 2 کردار عامر عثمانی صاحب نے پیش کیے، ایک صوفی ٹاٹ شاہ بریلوی
جو شعر معراج ربانی صاحب نے سنایا ہے وہ صوفی ٹاٹ شاہ بریلوی کے حوالے سے، اور اس کے جواب میں جو ہے ملا ابن العرب مکی دیوبندی نے جو شعر کہا ہے اس کو پیش نہیں کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ذرا وہ اشعار پیش کر دیں۔ یہ پوری وضاحت ویسے آپ جو ہے تجلی 1957 کی فروری مارچ میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی تفصیلی جواب کے لیے آپ دفاع اہل سنت والجماعت مولانا ساجد نقشبندی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 238 پر آپ اس پوری بحث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ابن العرب مکی دیوبندی نے اشعار کہے، یعنی عامر عثمانی صاحب نے جو جواباً اشعار لکھے ہیں، ذرا ہم اس کو سنا دیں۔ عامر عثمانی صاحب جو شعر لکھا ہے وہ کیا ہے؟ دعا کی دال کو کہتے ہو تم دغا کی دال، علاج چشم کراؤ بڑی خطا کی ہے۔ معراج ربانی صاحب ذرا اپنی آنکھوں کا علاج کرا لو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں یہ دال دولت و دنیا و دین سے ہے معمور، دماغ و دید و دل اس سے ہو گئے پرنور، غضب ہے یہ تمہیں یاجوج کی نظر آئی، ضرور ڈوب گئی ہے تمہاری بینائی۔ معراج ربانی صاحب آپ اس کے مصداق بن رہے ہیں۔ نظر جماؤ کی یاد خدا کی یہ ہے یہ، یقین و یثرب و یمن و صنعاء کی یہ ہے یہ، کہا جو واو کو تم نے وطن فروشی کا، ثبوت دے دیا اپنے گناہ کوشی کا، ادب کرو کی وضو کا وفا کا واو ہے یہ، وقار و واز و وصال خدا کا واو ہے یہ، بدی کی بے جسے کہتے ہو تم شرارت سے، وہ ہے بہشت بری برکت و بہار کی بے، جو تم نے نون میں نارے جہیم ہی دیکھی، تو کیا قصور تمہاری تو عاقبت ہے یہ، تو کیا قصور تمہاری تو عاقبت ہے یہی، سنو کہ نون ہے یہ نزہت و نظافت کا، نماز و نعت کا نیکی کا، نور و نعمت کا۔ آگے لکھتے ہیں جو تم نے دل میں دہقانیت کی بو سونگھی، تو سمجھو اپنی غلاظت ہی ہو بہو سونگھی۔ معراج ربانی صاحب آپ اس کے مصداق بن رہے ہیں۔ ارے یہ دال دیانت کی دوستی کی ہے، درود کی ہے، دوا کی ہے، دلکشی کی ہے، بڑے ہی پاک عناصر سے دیوبند بنا۔ معراج ربانی صاحب ذرا دیوبند کے بارے میں عامر عثمانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آپ تو جو ہے خیانت اور دھوکہ دڑی سے کام لے رہے، ایک طرفہ شعر سنا دیا، جواباً جو شعر ہے وہ کھا گئے۔ بڑی ہی پاک عناصر سے دیوبند بنا، عدو کی جان جلی شہر دل پسند بنا۔ معراج ربانی صاحب بڑے ہی پاک عناصر سے دیوبند بنا، عدو کی جان جلی شہر دل پسند بنا۔ معراج ربانی صاحب آپ اس کے مصداق بن رہے ہیں۔ تو معراج ربانی صاحب یہ دھوکہ اور خیانت کرنا چھوڑ دیں اور سچی جو ہے دین کی صحیح دعوت دیں۔ جھوٹ بول بول کر آپ لوگ کیوں جو ہے لوگوں کو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ باقی یہ کہ آپ کہتے ہیں بہت بڑے جو ہے عالم ہیں عامر عثمانی صاحب، تو وہی عامر عثمانی صاحب دیوبند کے بارے میں کہہ رہے ہیں بڑے ہی پاک عناصر سے دیوبند بنا، عدو کی جان جلی شہر دل پسند بنا۔ یہ دیوبند کے بارے میں عامر عثمانی صاحب کا شعر ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ دیکھیں معراج ربانی صاحب کیسے کیسے جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے بیوقوف بنا سکیں، سیدھی سادھی بھولی بھالی عوام کو جن کو زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے ان کو دھوکے میں آ جاتے ہیں ان کی تیز ترار زبان سے، اور قسم کھا کھا کے بات کہتے ہیں، تو جس سے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں۔ ورنہ آپ جو ہے اس پوری بات کو 1957 تجلی فروری مارچ کے مہینے میں صفحہ نمبر 143 سے 44 پر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اور تفصیلی بحث کو دیکھنا ہے دفاع اہل سنت والجماعت ساجد نقشبندی صاحب کی جو ہے صفحہ نمبر 238 پر پوری بحث دیکھ لیں۔ یہ عامر عثمانی صاحب نے مکالمہ لکھا تھا ایک صوفی ٹاٹ شاہ کا، تو وہ تو شعر سنا دیا معراج ربانی صاحب نے، جواباً جو عامر عثمانی صاحب نے شعر لکھا ہے وہ نہیں سنایا شعر جو دیوبند کی شہر کی تعریف کے بارے میں جو ہے، اور اس شعر کا جواب دیا ہے وہ معراج ربانی صاحب کھا گئے، خیانت کر گئے۔ اور معراج ربانی صاحب تو جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ ماہر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شہر دیوبند شہر میں دیوبند کے عقیدے کا کوئی نہیں۔ معراج ربانی صاحب کم سے کم تحقیق کر لیں، وہاں جا کے سنی سنائی بات جو ہے پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی سنائی بات کو پھیلانے کی وعیدیں سنائی، اب تو اس کے مصداق ہیں، جھوٹے ہونے کی علامت ہے
کہ آدمی جو ہے سنی سنائی بات کو پھیلا دے. آپ نے تحقیق تو نہیں کی. آپ کم سے کم دیوبند شہر میں جا کے دیکھ لیتے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط. آپ نے تو بس کسی سے سنا اور جھوٹ کو پھیلا دیا کہ دیوبند کے عقیدے والے نہیں ہیں. کم سے کم وہاں جا کے تحقیق کر لیتے کہ بھئی یہ بات سچی جھوٹی, پھر جا کے آپ پھیلاتے. آپ نے بلا تحقیق ایک کی بات جو ہے نقل کر دی اور جھوٹ بول دیا. ورنہ کوئی بھی جائے گا دیوبند جا کر دیکھے تو یہ معراج ربانی صاحب کا جھوٹ صاف نظر آ جائے گا. باقی یہ معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بغض اور دشمنی میں اتنا زیادہ آگے بڑھے رہتے ہیں, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر گزرتے ہیں. یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ دن و رات میں 300 رکعت نماز پڑھتے تھے, معراج ربانی صاحب بڑا جو ہے اس پر جو ہے زور و شور سے اعتراض کیا ہے. جھوٹ کی حد ہو گئی, یعنی اس واقعے کہتے ہیں جھوٹ کی حد ہو گئی, یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں شیخ الحدیث ہیں, کچھ کہتے ہوئے نہیں بن پڑ رہا ہے, شیخ دیوبند ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ بڑے دھڑلے سے معراج ربانی صاحب اعتراض کر رہے ہیں, اس کو جھوٹ کی حد قرار دیں. جھوٹ کی کوئی حد نہیں, یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا ہے. اب معراج ربانی صاحب کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, بہتان ہے ان ائمہ پر. آگے یہ بھی کہتے ہیں معراج صاحب کہتے ہیں زکریا کی اپنے ذہن کی اپج ہے اور پیدائش ہے. یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکریا کی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے ذہن کی اپج اور پیدائش ہے, یعنی اس کو جھوٹ ہے, جھوٹ کی حد قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذہن کی اپج قرار دے رہے ہیں. اصل میں معراج ربانی صاحب کو تحقیق کی عادت نہیں ہے, جس نے لکھ کے دے دیا بس وہ پڑھ کے سنا دیا اور جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے. یہ ان کی عادت شریفہ ہے. ورنہ کوئی بھی آدمی تحقیق کرتا, کم سے کم اپنے گھر والوں کی خبر لے لیتا تو یہ ایسے اعتراض نہ کرتا. آئیے ذرا یہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ 300 رکعت نماز جو دن و رات میں پڑھتے تھے, ہم ان کے گھر کے حوالہ پیش کریں گے. اور ان کے عالم نے خود لکھا ہے کہ یہ سچی بات اور صحیح سند سے مروی ہے. معراج ربانی صاحب کے گھر کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں, اسماء الرجال کے امام مانے جاتے ہیں, زبیر علی زئی صاحب, حافظ زبیر علی زئی صاحب. ان کا ایک الحدیث شمارہ نکلتا تھا, شمارہ نمبر 26 ہے, صفحہ نمبر 13 پر زبیر علی زئی صاحب نقل کر رہے ہیں. کس سے؟ یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے 300 رکعت کا جو ہے عمل نقل کر رہے ہیں. کن کے؟ انہی کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے. یعنی عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے ابا روزانہ دن و رات میں 300 نوافل پڑھتے تھے. دن و رات میں 300 نوافل پڑھتے تھے. جب کوڑے لگنے کے بعد بیمار ہو کر کمزور ہو گئے, روزانہ 150 رکعتیں پڑھتے تھے. حوالہ دے رہے ہیں مناقب احمد صفحہ نمبر 286. اور آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. یعنی یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو دن و رات میں 300 رکعت نماز پڑھتے تھے, یہ بات سچی ہے. معراج ربانی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے جھوٹ کی حد ہو گئی. ٹھیک ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کی اپج ہے. آپ کے شیخ اسماء الرجال کے امام کہلانے والے, محدث کہلانے والے, وہ کہتے ہیں یہ سچی بات, یہ صحیح سند سے مروی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دن و رات میں 300 رکعت نماز پڑھنا. معراج ربانی صاحب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جھوٹے آپ ہیں یا زبیر علی زئی صاحب جھوٹے ہیں. باقی آپ کا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کا اپج قرار دینا یہ خود آپ کا جھوٹ ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو اسلاف کے علماء کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. آپ کے زبیر علی زئی صاحب تو مناقب احمد کا حوالہ بھی دے رہے ہیں, دن و رات میں 300 رکعت نماز پڑھنا سند کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں. تو معراج ربانی صاحب یہ جو آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ کی حد ہو گئی اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کی اپج ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ان ائمہ پر جھوٹ و بہتان ہے, یہ ذرا القابات جو ہے آپ اپنے شیخ زبیر علی زئی صاحب پر لگا دیں. یہ اپنے شیخ زبیر علی زئی صاحب پہ بھی لگا دیں کہ آپ نے جو ہے جھوٹ کی حد کر دی اور جو ہے یہ ائمہ پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے, یہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے شیخ زبیر علی زئی کے ذہن کی اپج ہے. ذرا یہ سب بھی القاب سے نواز دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آپ انصاف کچھ نہ کچھ انصاف پسندی کرنے والے ہیں, ورنہ آپ سے امید تو نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ دن و رات میں 300 رکعت نماز پڑھنا لکھا ہے, ہم چاہیں تو حوالوں کی لائن لگا دیں
بس ہم کچھ کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، کیونکہ ان کے شیخ نے خود ہی لکھ دیا ہے کہ بھائی یہ بات سچی ہے، صحیح سند سے مروی ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا حوالہ مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری۔ سب سے پہلا حوالہ مناقب امام احمد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382، سند سے مروی ہے، اور اسی سند کو زبیر علی سعید صاحب نے صحیح قرار دیا۔ دوسرا حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 430 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181 پر، اس میں بھی سند سے مروی ہے۔ تیسرا حوالہ تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، وفات 571 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300، اس میں بھی سند سے مروی ہے۔ چوتھا حوالہ مختصر تاریخ دمشق ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 711 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 248۔ پانچواں حوالہ تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 742 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458۔ چھٹا حوالہ تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1013۔ ساتواں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 748 ہجری، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 212۔ آٹھواں حوالہ تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 852 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ اب میرا ربانی صاحب یہ جو علماء، یہ کچھ حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ذرا ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنے والے، یہ بہتان باندھنے والے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے دماغ کی اپج ہے۔ جیسے